9 مئی کے واقعات کے بعد پاکستان تحریک انصاف پہلی بار لاہور میں اکٹھا ہونے جا رہی ہے۔ کل 21 ستمبر ہے اور پاکستان تحریک انصاف کل لاہور کے اندر جلسہ کرنے جا رہی ہے، اور اس جلسے کی وجہ سے اس وقت پورا لاہور جو ہے اس میں جو صورتحال ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ آپ کو ہر سڑک پہ جگہ جگہ ناکے لگے ہوئے ملیں گے، جو لاہور کے جتنے بھی داخلی اور خارجی راستے ہیں وہاں پہ آپ کو کنٹینرز لگے ہوئے ملیں گے۔ کسی بھی شخص کو نہ لاہور کے اندر آنے کی اجازت ہے، نہ لاہور سے باہر جانے کی، پھر چاہے وہ اپنے بچوں کا رزق حلال کمانے کے گھر سے آنا چاہ رہا ہو یا اس کا کوئی بھی مقصد ہو۔ پچھلی بار جو اسلام آباد کا جلسہ ہوا تھا، اسلام آباد جلسے کو کور کرنے کے لیے جب میں لاہور سے نکلا تو موٹر وے کی بالکل انٹرنس پہ وہاں پہ ایک ناکا لگا ہوا تھا، اور انہوں نے ہماری گاڑی اچھی طرح سے ٹھیک ٹھاک انداز میں اس کی چیکنگ کی، اس کی تلاشی لی، اور اس کے بعد جب انہیں پتہ لگا کہ یہ ایک میڈیا کی گاڑی ہے تو انہوں نے کہا، آف دا ریکڈ کہا، وہ پتہ تو ہے پھر اسلام آباد نہیں جان دینا جلسے آستے تھے فلاں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی جماعتیں اقتدار میں ہوتی ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بھی اپوزیشن میں ہیں ان کا کوئی خاص اجتماع نہ ہو پائے، اور پاکستان تحریک انصاف جس انداز میں سوشل میڈیا پہ مقبول ہے تو ان کو اسپیس دینا یا ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دینا یہ اقتدار میں موجود جماعتوں کے لیے ایک پریشانی کا باعث ہے۔ بہرحال اسلام آباد کی بھرپور کامیابی کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے جو ایک جلسہ کیا جو بہترین انداز میں کامیاب ہوا، باوجود اس کے کہ وہاں پہ ریاستی رکاوٹیں موجود تھیں، اسلام آباد کو پوری طرح سے سیل کیا گیا تھا، اس کے بعد پھر جو ان کو راستہ دیا گیا وہ بڑا عجیب و غریب تھا، جگہ جگہ کنٹینر لگائے گئے تھے، اور اس کے بعد جو جلسہ گاہ تھی اسلام آباد کی وہ کسی جنگل سے کم نہیں تھی۔ وہاں پہ باقاعدہ طور پہ کھائی تھی، مطلب کہ آپ کو کوئی 8 10 15 فٹ نیچے اتر کے جلسہ گاہ میں جانا پڑتا تھا، اور جلسہ گاہ میں جگہ جگہ ٹوئے تھے، ٹبے تھے، وہاں پہ کیچڑ تھا، وہاں پہ پانی کھڑا ہوا تھا، اور اس کے باوجود پاکستان بھر سے لوگ وہاں پہ پہنچے۔ لاہور میں جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کی کال بھی اسلام آباد جلسے کے سٹیج سے دی گئی کہ اگلی بار ہم لاہور آ رہے ہیں، اور بعد اس کے ساتھ کوئی عجیب و غریب باتیں بھی کی گئی کہ برات اور یہ فلاں، جو کہ میرا خیال ہے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب کل کیا ہونے جا رہا ہے؟ کل کے جلسے کے حوالے سے ابھی تک کیوس ہے۔ پہلے پاکستان تحریک انصاف مینار پاکستان مانگ رہی تھی کہ مینار پاکستان ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت دیں۔ یہاں پہ کچھ دن پہلے جو پاکستان عوامی تحریک ہے ان کا بھی ایک اجتماع ہوا، منہاج القرآن جو ہر سال اپنا ایک اجتماع کرتا ہے اس حوالے سے، تو انہوں نے کہا ہمیں بھی یہاں پہ اپنی پولیٹیکل گیدرنگ کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو آج سارا دن مینار پاکستان کو ایک تو بند کیے رکھا، مینار پاکستان کے دروازوں کو تالا لگا دیا، کوئی بھی شخص جو تفریحی مطلب کہ معاملات میں بھی مینار پاکستان کے اندر نہیں جا سکتا، مطلب کہ اگر وہ سیر کرنے بھی آئے تو اس کو مینار پاکستان کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ سارا دن مینار پاکستان بند تھا۔ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید مینار پاکستان میں پانی چھوڑ دیا جائے، کیونکہ تمام احباب کو یہ پتا تھا کہ مینار پاکستان جلسے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور مینار پاکستان جلسے کی اجازت نہ دینے کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ مینار پاکستان میں کل جلسہ ہوتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف اس پورے گراؤنڈ کو بھرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ایک بڑے پریشان کن معاملات ہوں گے اور بڑے مایوس کن معاملات ہوں گے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی غیر موجودگی میں اس جلسہ گاہ کو بھرنے میں اگر کامیاب ہوگی، کیونکہ جب میاں صاحب آئے تھے تو تب بھی جس انداز میں انہوں نے اس جلسہ گاہ کو بھرا تھا، مینار پاکستان کو بھرا تھا، وہ سب کو پتا ہے کہ کس طرح سے پورے پاکستان سے بس سروس چلائی گئی تھی اور لوگوں کو کھینچ کے یہاں پہ لا کے میاں صاحب کا استقبال کروایا گیا تھا۔ تو اگر عمران خان کی غیر موجودگی میں پاکستان تحریک انصاف اتنا بڑا اجتماع کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ نون لیگ کے لیے ایک بہرحال بے عزتی کا باعث تو ہوگا۔ تو مینار پاکستان کی اجازت کسی صورت ان کو ملنی بھی نہیں تھی اور نہ دی گئی ہے۔ اور مینار پاکستان جلسہ کے حوالے سے آج صبح ایک صاحب جو ہیں کوئی ہمارے وکیل بھائی ہیں، انہوں نے ایک پٹیشن دائر کر دی کورٹ میں اس جلسے کو رکوانے کے حوالے سے۔ تو وہ وہاں پہ 3 رکنی بینچ تھا، انہوں نے اس جو پٹیشن تھی اس کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے اس کو خارج کر دیا، اور انہوں نے وہاں پہ سیکرٹری صاحب کو کہا کہ آپ کل بھی سروس پہ تھے، آج بھی آپ سروس میں ہیں، اور یہ جو لوگ آج اقتدار میں کل اپوزیشن میں تھے اور جو کل اقتدار میں تھے آج اپوزیشن میں ہے، تو یہ پاکستان ہم نے بڑی مشکل سے حاصل کیا ہے، تو اس کو اس طرح سے نہ کریں۔ جو آج اپوزیشن میں ہے انہوں نے کل کو اقتدار میں ہونا ہے، یا کل کو وہ پہلے بھی اقتدار میں تھے، اور جو آج اقتدار میں کل کو انہوں نے بھی اپوزیشن میں ہونا ہے۔ تو یہ جو جمہوری جو معاشرہ ہوتا ہے اس میں احتجاج اور اس طرح کے جلسے جو ہوتے ہیں وہ حق ہوتا ہے۔ بہرحال ہم اس کو جمہوری ملک ہی کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ معاملات سب کے سامنے ہے۔ اب پورے لاہور میں جگہ جگہ، وہ فیروز پور روڈ ہو، وہ کنال روڈ ہو، جگہ جگہ پولیس کے ناکے لگے ہوئے ہیں، وہ آپ کو روک کے پوچھ رہے ہیں ہاں جی بھائی کدھر جانا ہے، کیا معاملات ہیں۔ اور اس کے بعد ابھی کچھ دیر پہلے خبر آ رہی ہے کہ پہلے ان کو کہا کہ آپ کو مینار پاکستان نہیں دیں گے، آپ کو کانا دیں گے، کانے میں جا کے آپ جلسہ کر لیں۔ اب مینار پاکستان لاہور کی ایک نکر پہ ہے اور کانا جو ہے لاہور کی دوسری نکر پہ، مطلب کہ ایک اینڈ پہ مینار پاکستان ہے، دوسرے اینڈ پہ کانا ہے۔ اب اس کے بعد کانے کے بعد ظاہر بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے تیاریاں شروع کی کہ ہم کانا جا کے اسٹیج لگا دیتے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت جتنا
زور میں ہیں ان کو جگہ سے فرق نہیں پڑتا. اب جیسے یہ لوگ کانا پہنچتے ہیں تو اس کے بعد یہ ذرائع سے خبر آتی ہے کہ نہیں, انہیں کہا جی آپ جا کے شاہپور کانجرا مویشی منڈی میں جا کے اپنا جو ہے معاملات کر لیں. اب مویشی منڈی جو ہے یہ دو جو ہے کارنرز لاہور کے یہ ہیں. اب مویشی منڈی جو شاہپور ہے وہ تیسرا کارنر ہے. اور اس کے بعد اب سے کچھ دیر پہلے تک جو ٹی وی پہ ٹکٹ چل رہے ہیں اور جو خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں اس کے مطابق کہ اب انہیں جلو پارک پہ جو ہے جلسے کی اجازت دی جا رہی ہے. نا کیا پی ٹی آئی نے کہا جلو چلو. تو اب یہ پتہ نہیں جلو پہنچ پاتے ہیں یا نہیں پہنچ پاتے. اب یہ دیکھیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کو خراب کرنے کی کس طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ صبح ان کا جلسہ ہونا ہے اور رات کے تقریباً 9 بجنے والے ہیں, ابھی تک ان کے جلسے کی وینیو ڈیسائیڈ ہی نہیں ہو پائی. وینیو ڈیسائیڈ نہیں ہو پائے گی تو اس میں پھر وہاں پہ جا کے جو سٹیج باندھنا ہے اس پہ جو ہے ٹائم لگے گا. پھر اس کے بعد جو وہاں پہ ڈی جے اور میوزک اور اسپیکر اور ساؤنڈ سسٹم لگوانا ہے وہ بھی ظاہری بات ہے ایک ٹائم ٹیکنگ معاملہ آتا ہے. 9 بجے تک اگر آپ کا وینیو ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا تو صبح وہ کوئی انتظامات نہیں ہو پائیں گے. پھر سیکورٹی کے حوالے سے بھی جو انتظامات کرنے ہیں وہ بڑے مشکل ہوں گے. اور پھر سب سے اہم بات جس انداز میں انہوں نے اسلام آباد جلسے کو ناکام بنانے کی کوشش کی وہ یہ تھا کہ آپ کو جلسہ گاہ مل جانے کے بعد بھی جو روٹ دیا جائے گا جس روٹ سے آپ نے پہنچنا ہے وہاں پہ جگہ جگہ رکاوٹیں ہوں گی. اور پھر آپ کو جب ایک روٹ سے پہنچے گا آپ کہیں نہیں ادھر سے نہیں, آپ نے وہ دوسرے روٹ سے جانا ہے. تو ابھی جلسہ گاہ ملنے کے بعد جلسے کی تیاریاں شروع ہوں گی. اس کے بعد روٹ ڈیسائیڈ ہوگا کہ ان کو جانے کہاں سے دینا ہے. اور لاہور کے تمام جو داخلی اور خارجی راستے ہیں, یہ جو بابو صاحب انٹرچینج ہے وہاں چادرہ ہر جگہ کنٹینرز لگائے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی شخص کہیں پہنچ نہ جائے. اور ہوتا کیا ہے کہ انہیں جلسے کی اجازت دے دیں گے اور اگلے دن جیسے ہی مطلب کہ ان کو جلسے کی جو اجازت دی گئی ہے وہ کچھ شرائط سے مشروط کی گئی ہے. وہ شرائط آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو ذرائع رپورٹ کر رہے ہیں. ایک خط جو ہے سرکولیٹ کر رہا ہے واللہ عالم وہ اوریجنل ہے یا کیا معاملات ہے. اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ان کو جلسے کی ٹائمنگ کا یہ بتایا گا کہ آپ نے 2 بجے سے لے کے 5 بجے تک اپنا جلسہ کر کے تو لے جانا ہے. بھائی یہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں یا وہ کوئی ولیمہ بھگتانے جا رہے ہیں جس میں 3 گھنٹے میں آپ نے کہا کہ آپ آئیں سلامی ڈالیں اور کھانا کھا کے نکل جائیں. جلسہ کا آپ کو پتہ ہے کہ جو پولیٹیکل گیدرنگ ہوتی ہیں یہ رات کے لیٹ معاملات ہیں. اسلام آباد میں بھی انہیں 7 بجے تک کا ٹائم دیا گیا تھا اور 7 بجے سے پہلے ہی جو جلسہ گاہ کے قریب تیاری کر لی گئی تھی کیونکہ میں اس چیز کا عینی شاہد تھا. وہاں پہ جو مقامی جو فورس تھی پولیس تھی اس کو اکٹھا کر دیا گیا تھا. ان کے ہاتھ میں شیلنگ گنز تھی اور جیسے ہی 7 بجے تو انہوں نے شیلنگ گن جو ہے فائر کر دی اور کہ آپ جو ہے اب ٹائم جو ہے اوپر جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یار ہم ایک سیاسی گیدرنگ کرنے آئیں گے. سیاسی گیدرنگ کا کوئی ٹائم ہوتا ہے. نارملی سیاسی گیدرنگ جو ہے رات گئے تک چلتی ہے. پاکستان تحریک انصاف رات 12 بجے تک ٹائم مانگ رہے ہیں لیکن پنجاب حکومت نے 5 بجے تک کا ٹائم دیا کہ آپ 5 بجے تک اپنا جلسہ کریں اس کے بعد نکل جائیں. دوسری شرط جو رکھی گئی وہ یہ تھی کہ علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں انہوں نے جو اسلام آباد میں تقریر کی اس پہ معذرت اس پہ معافی مانگیں گے. اور تیسرا جو یہ جگہ کے حوالے سے ابھی بھی چیزیں جو ہیں وہ زیر بحث ہیں. بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے ان تمام شرائط کو جو ہے مسترد کر دیا. اور اب دیکھیں کل کیا ہونے جا رہا ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ پورے پاکستان سے لاہور کی طرف چل پڑے ہیں اور مختلف جگہ بتایا جا رہا ہے اٹک پہ پنجاب کا راستہ روکا گیا کہ یہ لوگ پنجاب میں یہاں سے داخل نہ ہو پائیں. لاہور کے راستے جو ہیں ان کو روکا گیا ہے کہ یہ لوگ لاہور میں نہ پہنچ پائیں. اس کے بعد کل یہ 2-3 بجے کی کیا ہوگا کہ اس ٹائم کوئی ڈرون گھما کے وہاں کی فوٹیج اٹھا کے کہیں گے جی جلسہ فلاپ ہو گیا کیونکہ آپ راستہ نہیں دے رہے. اب ہوگا کیا اگر کل کسی کو جلسہ گاہ کی جگہ کا نہیں پتا ہوگا تو لوگ پورے لاہور میں پھیلے ہوں. کوئی فلاں جگہ کوئی شادرہ پھنسا ہوگا, کوئی کانے پھنسا ہوگا, کوئی شاہپور پھنسا ہوگا, کوئی جلو پھنسا ہوگا اور پورا لاہور جو ہے وہ چوک کر دے گا. بہرحال یہ معاملات ہیں. پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کے بعد باقاعدہ طور پہ پہلی گیدرنگ کرنے جا رہی ہے اور اگر آپ کو بتائیں کہ اس مہینے میں پاکستان کی باقاعدہ طور پہ دوسری گیدرنگ ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا کہ یہ جو جلسہ جلوس اور احتجاج ہے اس کی طرف زور دینا ہے اور جو عوامی طاقت ان کے ساتھ ہے اس کو شو کرنا ہے تاکہ جو بھی ارباب اختیار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہیں پتہ لگے کہ جس طرح سے ان کو ووٹ ڈلا تھا وہی سپورٹ ابھی تک ان کے ساتھ ہے. اور ان کے کہنے میں پورے پاکستان سے لوگ ان تمام رکاوٹوں کے باوجود ریاستی جبر کے باوجود وہاں پہنچ رہی ہے جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف ان کو کال دے رہی ہے. اور دوسری ایک چیز بڑی اہم ہے, یہ جو پچھلی گیدرنگ ہوئی ہے جو اس بار گیدرنگ ہونے جا رہی ہے یہ دونوں گیدرنگ عمران خان کی غیر موجودگی میں ہو رہی ہے. ہونی کے نام پہ رہی ہے لیکن ان کی غیر موجودگی میں ہو رہی ہے اور آپ کی جماعت کا جو سب سے بڑا لیڈر ہے اس کی غیر موجودگی میں کسی بھی پاکستان میں کسی بھی جماعت کو لے لیں اتنی بڑی گیدرنگ پہلے نہیں دیکھی گئی. ایک یہاں پہ آخری ایک چھوٹی سی خبر آپ کو دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ مجھے ابھی ایک بڑے ہمارے باموثوق ذرائع ہیں ان سے پتہ لگا کہ چند روز پہلے مریم نواز صاحبہ نے ایک میٹنگ چیئر کی ہے اور اس میٹنگ میں اسی حوالے سے بات چیت کی گئی کہ اگلے ہفتے میں 2 گیدرنگ ہونے جا رہی ہیں. ایک پاکستان عوامی تحریک نے جو ہر سال یہ اجتماع کرتا ہے اور یہ پچھلے 40 سال سے اجتماع کر رہے ہیں اور دوسرا جو پاکستان تحریک انصاف یہاں پہ اپنا یہ پولیٹیکل گیدرنگ کرنے جا رہی ہے. تو اس میں ہوا یہ کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ دونوں کو اجازت نہ دی جائے جس پہ لوگوں نے سمجھایا کہ آپ کیوں
پاکستانی عوامی تحریک جو پچھلے 40 سال سے یہاں پہ اپنی گیدرنگ کر رہے ہیں ان کو اپنے خلاف کھڑا کرنے جا رہے ہیں، اور وہ وہاں پہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی تو نہیں کرنے جا رہے، تو ان کو اجازت دیں۔ تو بہرحال پھر ان کو اجازت دے دی گئی۔ دوسرے مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ انہاں نو ویکھ لو، انہاں نو نہیں کرن دینا۔ تو بہرحال اس کے حوالے سے کورٹ میں بھی جانے کی کوشش کی گئی، لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب میں اتنی آسانی سے جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے جس میں دیکھا جا سکے صنم جاوید جو ہے وہ جگہ جگہ جا کے، یہ غالباً اچھرے کے علاقے میں جا کے، وہاں پہ اچھرا مارکیٹ جو ہے وہاں پہ جا کے لوگوں کو کمپین کر رہی تھی کہ وہ جلسے میں آئیں، اور وہاں پہ ان کو بہت سا پیار بھی مل رہا تھا۔ لیکن یہ جیسی ویڈیو وائرل ہوئی تو اس کے بعد خبریں چلی کہ شاید جو ایس ایچ او تھانہ اچھرا تھے انہیں کہا گیا کہ یہ آپ جو ہے یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے، اور خبریں چل رہی ہیں کہ شاید ان کو کچھ دیر کے لیے معطل بھی کر دیا گیا۔ بہرحال اس سارے ماحول میں پاکستان تحریک انصاف کل جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ جلسہ کتنا کامیاب ہوگا، جس طرح سے ہم نے آپ کو اسلام آباد کے جلسے کے حوالے سے بتایا، یہ بھی جلسہ آپ کو انشاءاللہ براہ راست وہاں پہ جا کے گراؤنڈ میں بھی بتائیں گے کیا معاملات ہے، کیا حقائق ہیں، اور اس کے جو آفٹر افیکٹس ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ابھی تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔